ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات۔ بد دیانت مختار۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے۔ کھدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا 100 بط تیل۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لاکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا 100 گر گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور 80 لاکھ دے۔ تب مالک نے بد دیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرند نور کے فرندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیزو، یسوع المسیح کے زندہ، بابرکت اور جلالی نام میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔ آج کے انجیلی بیان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند شاگردوں کو ایک بد دیانت مختار کی مثال سناتے ہوئے ایک نہایت ضروری موضوع کی طرف ہم سب کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص تھا جس نے اپنی جائیداد کا حساب کتاب کرنے کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا جس کو مختار کہا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ مختاری کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں کہ مالک اس کو کچھ سونپ دے اور پھر آ کر اس کا حساب کتاب لے۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختار اپنی مختاری کی ذمہ داری میں بد دیانت پایا گیا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینتا ہے یا اس کو واپس لے لیتا ہے، تو اس نے نہایت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے آئندہ گزر بسر کرنے کے لیے مزید مال و دولت جمع کرنے میں تیزی کر دی، تاکہ جب وہ مختاری اس سے چھین لے تو وہ کیا کرے گا، کیونکہ وہ محنت کرنے سے کتراتا تھا اور وہ دنیاوی معاملات کو ہینڈل کرنے میں کس قدر ہوشیار نکلا۔ تو عزیزو، اسی طرح ہم بھی اس بات پر غور و خوض کرتے ہوئے چند نکات پر دھیان و گیان کریں کہ جب ہمارا مالک خداوند یسوع مسیح اپنے جاہ و جلال میں اپنی آمد ثانی میں تشریف لائے گا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ جب وہ ہم سے ہماری زندگی کے اعمال نامے کے متعلق سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم نے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کیے جو خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگیوں سے مسیح کے پاک نام کو عزت اور جلال دیا، یا کہ اپنی زندگی دنیاوی سوچ، فکر و تردد میں ہی گزار دی؟ عزیزو، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کون سا خزانہ ہمیں سونپا گیا ہے اور ہمیں اس خزانے کو کیسے استعمال کرنا ہے؟ یہ وہ نکات ہیں جن پہ ہم غور و خوض کرتے ہیں۔
عزیزو، آج دنیا کے حالات دیکھیں تو ہم بآسانی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسیحا جلد آنے والا ہے تاکہ دنیا کی عدالت کرے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، ہم سب مسیحیوں کو ایک بہت بڑی مختاری سونپی گئی ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی اور خوشخبری کے بھید ہمیں سونپے گئے ہیں، جن کی منادی ہمیں کرنا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں سے ایک چلتی پھرتی انجیل کا تصور پیش نہیں کرتے تو ہم ایک اچھے اور دیانتدار خادم کی حیثیت نہیں رکھتے۔ عزیزو، ایک اچھے اور دیانتدار خادم کی حیثیت سے جو بھی توڑا ہمیں خدا نے بخشا ہے، یعنی جو بھی اسکل یا ٹیلنٹ ہمیں بخشا ہے، اس کو بھرپور طریقے سے کام میں لاتے ہوئے ہمیں نہ صرف اس کو استعمال کرنا ہے بلکہ اس سے مزید نفع بھی کمانا ہے، تاکہ جب ہمارا مالک آئے تو ہم بتا سکیں کہ خداوند دیکھ ہم نے اس توڑے سے کتنے اور نفع کمایا ہے۔ یعنی کہ خدا کے کھیت میں محنت کریں، مزدوری کریں۔ عزیزو، یہی ہمارا مشن ہے کہ ہم مسیح کی بادشاہت کے لیے، اس کی خوشخبری کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، جو کہ ایک قیمتی خزانہ ہے، جو کہ ہمیں ان مٹی کے برتنوں یعنی جسموں میں سونپا گیا ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کی مختاری کریں، تاکہ خداوند کے روز عظیم پر بڑی دلیری اور فخر کے ساتھ خداوند سے اپنی دیانتدار خدمت کا اجر پا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔